امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر حدیث مبارکہ ایک نقل کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے وہ نیت کرتا ہے۔ اور اس سے آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس انسان نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے جو ہے وہ شادی کرنے کے لیے، تو وہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے کی۔ یہ حدیث مبارکہ کا ایک ترجمہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے یا اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ مطلب کہ اگر انسان کی نیت درست ہے تو اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر نیت کے اندر خرابی ہے یا نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ چاہے دنیا کے سارا ساز و سامان اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی معاونت جو ہے وہ اس کے شامل حال نہ ہوگی۔ اور اگر اس کی نیت درست ہے تو وہ چاہے جتنا مرضی ہی مشکل کام کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کا ساتھ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرے نمبر پر چیز بیان کی وہ یہ تھی کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جو اس کی نیت ہوگی اور نیت کے مطابق جو بھی وہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا جو اس کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسان اچھے کام کرتے ہیں، بہت سارے انسان جو ہیں وہ برے کام کرتے ہیں، اور جب وہ نیت کر لیتے ہیں اور نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ چاہے اچھے کام کی نیت ہو تب بھی وہ اچھے اپنے کام کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی برے کام کا ارادہ کرتے ہیں تب بھی وہ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو بھی نیت کی ہے اور پھر نیت کے بعد جو انہوں نے ایفرٹ کی ہے یا کوشش کی ہے اس کے نتیجے یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈالنے کی نیت کر لی، کوشش کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہے اور وہ گزار نہ سکے۔ وہ اگر اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہر جگہ پر پرائورٹی دینی ہے اور سر فہرست رکھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کے اندر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کو پس پش ڈالتا ہے تو پھر انسان دنیا کے ہاتھوں سے لیل و خوار ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کا تذکرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ جس انسان نے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کر دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی طرف ہجرت کی اور اپنا سب کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا تو پھر وہ در بدر جو ہے وہ بھٹکے گا اور دنیا کو حاصل بھی کر لے گا، یا اگر وہ کسی عورت کی خواہش کرتا ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور پوری جو ہے وہ اپنی نیت اور فوکس ادھر رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا کی طرف ہو چاہے وہ کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، تو اللہ رب العزت اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ تو خلاصہ اس حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نیتوں کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت درست نہیں ہے
تو اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے صدقہ و خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایون کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کی نیت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ اب ریاکاری کیا ہے؟ وہ بھی نیت کا فطور ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یہ کہے کہ نماز پڑھیں یا روزہ رکھیں یا حج کرے یا زکوٰۃ ادا کریں یا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ رکھے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کا مدد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔